دوستو، ہم نے اکثر پٹھانوں کو لطیفوں کی حد تک جانا ہے، لیکن یقین کیجئے کہ یہ بڑی جفاکش، بہادر اور غیور قوم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پٹھان قوم کے 5 طاقتور ترین حکمرانوں کا آپ سے ذکر کریں گے۔ نمبر 5، بہلول لودھی۔ بہلول لودھی بر صغیر میں لودھی سلطنت کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ بہلول لودھی کی پیدائش 1400 عیسوی میں ہوئی۔ لودھی دراصل افغانستان کے غزلئی قبیلے کی ایک شاخ کا نام ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملوں سے قبل اس قبیلے کا ایک خاندان ملتان آ کر آباد ہو چکا تھا۔ بہلول لودھی نے جب جوانی میں قدم رکھا تو اس وقت دہلی پر تغلق خاندان کے آخری حکمران فیروز شاہ تغلق کی حکومت تھی، جن کی موت کے بعد امیر تیمور نے دہلی پر حملہ کر دیا تھا اور جاتے وقت انہوں نے خضر خان حاکم ملتان کو ہندوستان میں اپنا نائب بنا دیا تھا۔ 1412 عیسوی میں خضر خان نے دہلی پر چڑھائی کر کے وہاں اپنی سلطنت کا آغاز کیا، جو کہ سید خاندان کی حکومت کہلاتی تھی۔ لیکن خضر خان کی موت کے بعد سلطان بہلول لودھی نے آخری سانسیں لیتی ہوئی دہلی سلطنت پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیا، اور 855 ہجری بمطابق 1526 عیسوی میں بہلول لودھی دہلی سلطنت کے پہلے حکمران بنے، اور 1451 سے 1556 عیسوی تک لودھی سلطنت کے حکمران رہے۔ حکمران بننے کے بعد ان کی زندگی کا بڑا حصہ جونپور کے مسلمان حکمران محمود شرقی سے جنگوں میں گزرا۔ محمود شرقی نے کبھی بھی سلطان بہلول لودھی کو سکھ کا سانس نہ لینے دیا۔ اپنی زندگی کے آخری سال 1479 عیسوی میں انہوں نے ایک گوالیار کے ہندو راجا کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی، جس کے بعد سلطان بہلول لودھی وفات پا گئے۔ نمبر 4، علاؤ الدین خلجی۔ علاؤ الدین خلجی سلطنت کے دوسرے پٹھان حکمران تھے۔ علاؤ الدین خلجی کا شمار بہترین انتظامی صلاحیت رکھنے والے حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ مملکت کی سرحدیں وسیع کر دیں بلکہ ہندوستان کو منگولوں کے حملوں سے بھی بچایا۔ علاؤ الدین خلجی 679 ہجری بمطابق 1290 عیسوی کو خلجی سلطنت کے دوسرے حکمران بنے۔ حکومت حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے ان کا مقابلہ ایک ہندو راجا رام دیو سے ہوا۔ یہاں خون ریز معرکہ ہوا، جس کے بعد فتح علاؤ الدین خلجی کو نصیب ہوئی اور ہندو راجا نے بھاری تاوان ادا کیا۔ پھر منگولوں کا ایک بڑا لشکر 698 ہجری بمطابق 1298 عیسوی کو برصغیر پر حملہ آور ہوا۔ یہاں علاؤ الدین خلجی کے بھائی اللہ خان اور ظفر خان نے منگولوں کے اس لشکر کو شکست دی۔ اس کے بعد علاؤ الدین خلجی نے چند اور سرکش ہندو راجاؤں کو مطیع کیا، لیکن اسی سال کے آخر میں منگولوں نے برصغیر پر دوسرا حملہ کر دیا اور انہوں نے دہلی شہر کا محاصرہ شروع کر دیا۔ سلطان اس وقت گجرات میں جنگ میں مصروف تھے۔ علاؤ الدین خلجی برق رفتاری کے ساتھ دہلی پہنچے اور دہلی شہر سے تھوڑی دور قلعے کے مقام پر جنگ ہوئی، جس میں منگولوں کو عبرت ناک شکست ہوئی اور ان کا خان جنگ کے بعد مارا گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی منگولوں نے حملے جاری رکھے، لیکن ان حملوں میں منگولوں ہی کو شکست ہوئی۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کے دور حکومت میں نظام عدل اپنے عروج پہ تھا اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کنٹرول میں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب سلطان علاؤ الدین خلجی نے دیوگڑھ کو فتح کیا تو وہ واپس دلی جانے لگے اور 1296 عیسوی میں دریائے جمنا پہنچے تو ابھی سلطان نے گفتگو جاری ہی کی تھی کہ چند سرکشوں نے ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ نمبر 3، شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ سوری، جن کا اصل نام فرید خان تھا، لیکن دنیا انہیں شیر شاہ سوری کے نام سے ہی جانتی ہے۔ شیر شاہ سوری 1472 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق افغان قبیلے سور سے ہے۔ یہ قبیلہ روا کے علاقے میں آباد تھا۔ سلطان بہلول لودھی کی حکومت کے دوران ہی شیر شاہ سوری کے دادا نے روا سے ہجرت کی اور بر صغیر چلے آئے۔ شیر شاہ سوری نے جب جوانی میں قدم رکھا تو انہوں نے اپنے والد کی جاگیروں کا انتظام سنبھالا۔ رجب 932 ہجری بمطابق اپریل 1526 عیسوی میں جب پانی پت کی جنگ شروع ہوئی تو فرید خان بہادر کے حاکم بہادر خان کے ملازم ہو گئے۔ بہادر خان نے اپنے لیے سلطان محمد کا لقب پسند کیا۔ ایک دن سلطان محمد شکار کے لیے جنگل کی طرف نکل پڑے تو فرید خان بھی ان کے ساتھ تھے کہ اچانک ایک طرف سے قوی الجثہ شیر نکل کر سلطان پر حملہ آور ہوا۔ سلطان محمد اس حملے سے گھبرا گئے، لیکن فرید خان بالکل بھی نہ گھبرائے اور انہوں نے آگے بڑھ کر ایک ہی وار سے اس شیر کا کام تمام کر دیا۔ سلطان محمد فرید خان کی اس بہادری سے بے حد متاثر ہوئے
انہوں نے فرید خان کو شیر خان کا خطاب دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان محمد نے ان کو بہت سے علاقے دے دیے۔ جب سلطان محمد کی وفات ہوئی تو ان کی ساری حکومت شیر شاہ سوری کے ہاتھ میں آ گئی۔ ادھر مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر 1530 عیسوی میں وفات پا گئے۔ ان کی جگہ ان کے بیٹے ہمایوں نے تخت سنبھالا۔ اس وقت تک شیر شاہ سوری کی حکومت کافی وسیع ہو چکی تھی۔ انہوں نے ہمایوں کے خلاف جنگ لڑی اور فتح کے بعد انہوں نے بر صغیر پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ شیر شاہ سوری اپنے تعمیری کاموں کی وجہ سے بر صغیر کے نیپولین کہلاتے تھے۔ شیر شاہ سوری نے سنار گاؤں سے دریائے سندھ تک 1500 کوس لمبی جرنیلی سڑک تعمیر کروائی، جو آج تک جی ٹی روڈ کے نام سے موجود ہے۔ شیر شاہ سوری نے آخری جنگ قلندر کے راجہ کیرت سنگھ کے خلاف لڑی، اور اس جنگ میں جب ایک بارود کا گولہ قلعے کی دیوار سے ٹکرا کر واپس اس جگہ پر گرا جہاں بارود کا ذخیرہ تھا، تو اس دھماکے کی وجہ سے شیر شاہ سوری زخمی ہو گئے، اور اگلے دن عصر کی نماز کے وقت جب فتح کی خوشخبری ان کو سنائی گئی تو شیر شاہ سوری کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور ان کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا، اور یوں 952 ہجری بمطابق 1548 عیسوی میں اس عظیم حکمران نے دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ نمبر 2، احمد شاہ ابدالی۔ احمد شاہ درانی، جنہیں احمد شاہ ابدالی بھی کہا جاتا ہے، آپ افغانستان میں درانی سلطنت کے بانی اور جدید افغانستان کے بانی کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی 1722 عیسوی میں ہرات کے قبیلے ابدالی کے سردار کے ہاں پیدا ہوئے۔ جب احمد شاہ ابدالی نے جوانی میں قدم رکھا تو اس وقت ایران میں نادر شاہ افشانی کی حکومت قائم تھی۔ نادر شاہ نے ابدالیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا تو احمد شاہ ابدالی بھی ان کی فوج میں شامل ہو گئے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے اپنی وفاداری اور بہادری کی وجہ سے وہ نادر شاہ کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ 1730 عیسوی میں مغلوں کے ہاتھوں سے جب بنگال نکلا تو اس دوران مرہٹا نے طاقت پکڑنا شروع کی۔ 1739 عیسوی میں نادر شاہ نے بر صغیر پر مغل سلطنت پر حملہ کیا، جس میں مغل بادشاہ کو شکست ہوئی اور نادر شاہ نے دہلی کی گلیوں کو خون سے رنگ دیا۔ اس جنگ میں نادر شاہ کے ساتھ احمد شاہ ابدالی بھی ایک کمانڈر کی حیثیت سے شامل تھے۔ اس کامیاب حملے کے بعد نادر شاہ واپس ایران چلے گئے اور 1748 عیسوی میں نادر شاہ قتل ہو گئے، جس کے بعد احمد شاہ ابدالی، جو کہ نادر شاہ کی فوج کے کمانڈر تھے، انہوں نے اپنی فوج کو ساتھ لیا اور موجودہ افغانستان میں درانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ پھر احمد شاہ ابدالی نے پنجاب میں موجود سکھوں پر حملہ کر کے ان سے سندھ کا علاقہ چھین لیا۔ اس دوران ہندوستان میں مغلیہ سلطنت سمٹ کر صرف دہلی تک محدود ہو چکی تھی اور مرہٹے آئے دن مسلمانوں پر ظالمانہ حملے کیے جا رہے تھے۔ یہاں مغل شہنشاہ عالمگیر نے احمد شاہ ابدالی کو مدد کے لیے خط لکھا۔ پھر کیا تھا، افغان پٹھان اپنی لاتعداد فوجوں کے ساتھ مرہٹوں کی طاقت کو کچلنے کے لیے ہندوستان نکل پڑے، اور احمد شاہ ابدالی اپنی فوجوں کے ساتھ 1761 عیسوی میں پانی پت کے مقام پر مرہٹوں سے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اس جنگ میں افغان پٹھانوں نے بڑی بہادری سے مرہٹوں پر پے در پہ حملے کیے، اور ہزاروں کی تعداد میں مرہٹے یا تو مارے گئے یا قید کر لیے گئے، اور احمد شاہ ابدالی کو اس جنگ میں شاندار کامیابی حاصل ہوئی، جس کے بعد مرہٹوں نے مغلوں کی سلطنت انہیں واپس کر دی۔ اس فتح کے بعد 16 اکتوبر 1772 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی کا انتقال ہو گیا، اور یوں افغان پٹھان ایک عظیم لیڈر سے محروم ہو گئے۔ نمبر 1، ملا محمد عمر۔ اور آخر میں طاقتور ترین پٹھان حکمران ملا محمد عمر ہیں۔ یہ وہ ملا محمد عمر ہیں جنہوں نے عظیم USSR یعنی کہ سوویت یونین اور امریکہ بہادر سمیت دنیا کی 48 فوجوں کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا تھا۔ ملا محمد عمر 1960 میں افغانستان کے صوبہ قندھار کے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ جب انہوں نے جوانی میں قدم رکھا تو انہوں نے اپنی سرزمین پر روس کی فوجوں کو پایا۔ انہوں نے روسی جارحیت کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور مزید افغان مجاہدین کے ساتھ انہوں نے آزادی کی جنگ جاری رکھی، یہاں تک کہ 1989 میں روسی فوجیں شکست کھا کر واپس چلی گئیں۔ روس کے جانے کے بعد ملا محمد عمر نے افغانستان میں پھیلی بدامنی پر قابو پایا اور تمام شرپسند عناصر کو ختم کر دیا۔ 1994 میں ملا محمد عمر نے طالبان کی ایک جماعت بنائی جس کا کام اسلامی امارات کا قیام اور شریعت کا نفاذ تھا۔
ملا محمد عمر کی حکومت آنے کی دیر تھی کہ وہ افغانستان جو کہ دنیا کی 90% منشیات پیدا کرتا تھا وہ اب زیرو پر آ گیا تھا۔ امن و امان کا ایک نیا دور شروع ہوا، لیکن دشمنوں کو اسلامی حکومت کہاں پسند تھی کہ 2001 میں امریکہ نے خود 9/11 کا حملہ کروا کر افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد افغانستان میں ملا محمد عمر کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن افغان طالبان دشمنوں کے خلاف لڑتے رہے۔ اس دوران ملا محمد عمر روپوش ہو گئے اور اسی روپوشی کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی بنائی ہوئی تحریک نے 20 سال کی طویل جنگ کے بعد دنیا کی طاقتور ترین فوج کو ذلیل و رسوا کر کے 30 اگست 2021 کو افغان سرزمین سے انہیں نکال دیا۔ دوستو، یہ تھے 5 طاقتور ترین پٹھان حکمران۔ آپ یہاں نیچے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کی پسندیدہ شخصیت ان میں سے کون ہے۔